تصنیف و تحقیق کے مراحل۔ جو بھی طالب علم فن تصنیف کی طرف آنا چاہتا ہے، سب سے پہلے بنیادی علوم میں پختگی نہایت ضروری ہے۔ گرامر، لغت، اعراب وغیرہ۔ پھر اس کے بعد دیگر فنون، حدیث، اصول حدیث کی بنیادی چیزیں، فقہ، اصول فقہ کی بنیادی چیزیں، قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر اور اصول تفسیر کی بنیادی چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر جس فن پر کچھ لکھنا ہے اس میں مہارت، کبار شیوخ سے استفادہ بہت ہی ضروری ہے۔ یعنی تصنیف کا میدان بہت وسیع میدان ہے۔ مصنفین کے طبقات ہیں۔ ایک ہی مسئلہ پہ، ایک ہی موضوع پر آپ 10 کتابیں پڑھیں۔ مثلا نماز ہے، نماز کے مسائل، اب ماشاءاللہ نماز کے مسائل پر کتنے کتابیں ہیں۔ جس لیول کا مصنف ہوگا اسی لیول کی اس کی کتاب ہوگی۔ بدعات و خرافات سے بھرپور کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، لکھنے والا یہ مصنف ہے۔ یعنی جس لیول کا اس کا علم ہے، اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے نہیں، بدعات و خرافات کا پلندہ ہے وہ، تو وہ اپنی کتاب میں ہی وہی غلط باتیں کرے گا۔ اگر متبع قرآن و سنت انسان ہے لیکن علوم قرآن و سنت میں ماہر نہیں ہے، اس نے کبار محدثین شیوخ سے جس طرح استفادہ کرنا چاہیے اس طرح نہیں کیا، پڑھا ہے، تھوڑا بہت مطالعہ بھی ہے، ایک شوق پیدا ہوا، لکھنے کی طرف آ گیا، چاہیے تو یہ تھا پہلے اپنے علمی کمی کو پورا کرتا اور بڑے بڑے کبار شیوخ اور محدثین کے پاس ایک وقت، ایک زمانہ ان کے پاس بیٹھتا، ان کی سرپرستی میں کام کرتا، تو اس کا لیول بہت ہائی ہو جانا تھا۔ اس کی کتب کے اندر کمزور باتیں نہیں ہونی تھی، بلکہ علم و تحقیق سے بھرپور ان کی کتاب ہونی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک باقاعدہ فن ہے تصنیف و تحقیق، جس پر سال ہر سال محنت کی ضرورت ہے، سال ہر سال کبار شیوخ کے ساتھ اٹیچ رہنے کی ضرورت ہے، مسلسل مطالعہ، مسلسل تحقیق۔ یعنی کشتیاں جلا کر عرف عام میں اس فن پر بہت زیادہ محنت جو کرے گا، پھر وہی اللہ رب العالمین کی توفیق سے کچھ نہ کچھ مفید کام وہ کر سکے گا۔ تو بہرحال یہ ہمارے دورے مسلسل جاری رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تقریباً 100 سے زیادہ ہمارے لیکچر، دروس، سوالات کے جوابات تصنیف و تحقیق کے متعلق ہمارے یوٹیوب چینل علوم الحدیث پر موجود ہیں۔ ایک ایک مرحلے پر ہم نے سیر حاصل بحث کی ہے تفصیل کے ساتھ، کہ ہم نے لاہور میں 3 ماہ کا دورہ کروایا تھا، اس میں یہ سب تفصیلات ہم نے بیان کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وہ سارا دورہ وہ ہم نے کمپوزنگ بھی کروا لیا ہے، لیکن ابھی اشاعت کے قابل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، مزید اس میں چیزیں اضافے کر کے پھر ہم اسے شائع کریں گے۔ تو آج کی مختصر مجلس میں ہمارے جاری دورہ تصنیف و تحقیق میں ایک بہنہ نے مکہ مکرمہ سے سوال کیا کہ تصنیف کے میدان میں ہم کیسے آ سکتے ہیں، مرحلے کیا ہیں؟ تو الحمدللہ جیسے ہماری عادت ہے کہ ہم رہنمائی کرتے ہیں بھرپور،
پھر جو زیادہ اہم چیز ہو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے عام دنیا میں کوئی بھی اس فن کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتا ہے طلبہ طالبات کے لیے ہم چھوٹا سا لیکچر بھی ریکارڈ کر دیتے ہیں صدقہ جاریہ کے لیے، شاید کسی کو ایک بات کی بھی سمجھ آ گئی، ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال تصنیف کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ بنیادی علوم قرآن و سنہ میں مہارت، اس کے بعد مشق کے اندر مختلف طریقہ کار ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے اپنے اساتذہ کی نگرانی میں کسی اہم کتاب کی تلخیص کی جائے، یہ مشق ہے۔ مثلا 100 صفحے کی کتاب ہے تو استاد جی میں اس کی خلاصہ لکھنا چاہتا ہوں، طریقہ کیا ہے استاد جی سمجھا دیں گے۔ مشق میں سب سے پہلی چیز کسی رسالے کا، کسی مضمون کا، کسی کتاب کا خلاصہ۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، ائمہ محدثین نے سینکڑوں بڑی کتابوں کے خلاصے لکھے اپنے شروع والے ادوار میں۔ امام ذہبی کے حالات پڑھیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے حالات پڑھیں، یا کسی کے بھی حالات پڑھیں۔ استاد محترم شیخ رشاد اللہ قصری صاحب، میرے استاد محترم حافظہ اللہ و شفا، وہ استاد جی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ محمد اسحاق بٹی مورخ اہل حدیث، اللہ اکبر، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، وہ ہمیں اخبار دیتے تھے، روزنامہ اخبار کوئی بھی، لو جی آپ اس مضمون کو پڑھیں 2-3 دفعہ، ہم پڑھتے کہتے اخبار پیچھے رکھ دو، بند کر دو، اب اس کا خلاصہ لکھو، اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں لکھو، یہ مشق ہے۔ بہرحال ایک یہ چیز ہے مشق کے اندر کسی کتاب کا، رسالے کا خلاصہ لکھنا۔ دوسرا، جس فن میں آپ کتاب لکھنا چاہتے ہیں یا جس فن کا آپ کو شوق ہے، اس فن پر ضرور بھی ضرور کبار شیوخ میں سے کسی بڑے شیخ کے لیکچر، کتاب کی ریکارڈنگ وغیرہ وغیرہ ضرور ہوگی، یا آپ ڈائریکٹ کسی بڑے شیخ سے کتاب پڑھ رہے ہیں، جو استاد محترم کے فوائد لیکچروں میں، دروس میں، کلاس میں آپ سن رہے ہیں، ان کو لکھیں، اس سے لکھنے کی عادت بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ مثلا علم حدیث ہی ہے، ابھی ہماری ابتدا ہے، طالب علم ہے، یہ فن آتا نہیں، وہ بھائی کسی بڑے شیخ کے دروس سن کر لفظ بلفظ لکھ تو سکتے ہیں نا، کلاس میں بیٹھے جو سن رہے ہیں ان کو تحریر کرنا شروع کر دیں، جہاں مشکل آئے گی ہم پوچھیں گے استاد محترم یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ سمجھا دیں گے۔ یہ بھی مشق ہے، یہ بھی مشق ہے۔ اور بڑی بڑی باریک چیزیں جب استاد اپنے دروس میں، کلاس میں، لیکچر میں سمجھاتا ہے، آپ اس کو اکیلا سن لیں، سمجھ کم آئے گی، ہاں ان کو لکھنا شروع کر دیں، ان کے خلاصے نکالنے شروع کر دیں، آپ کو وہ اچھی طرح چیزیں یاد ہو جائیں گی، وہ فن ہی آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری محبوب شخصیت فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ، مکہ مکرمہ والے، اللہ اکبر، کیسی کمال نسبت، اللہ اکبر۔ شیخ محترم رحمہ اللہ سے ہم بھی بارہا ملے اور پوری دنیا سے طلبہ ان سے ملے، رہنمائی لیتے تھے۔ شیخ محترم یہ بات ضرور کہتے تھے کہ جو سنیں لکھیں، جو پڑھیں لکھیں، خلاصے نکالیں، اساتذہ کے فوائد کو لکھا کریں۔ فوت ہونے کے وقت بھی چند طلبہ کے ساتھ جو گفتگو کر رہے تھے ان میں سے یہ بھی بات شامل تھی کہ لکھنے کی عادت بنائیں، استاد صاحب جو پڑھا رہے ہیں ان کو لکھیں، اللہ اکبر۔ جو ہم نے کتاب لکھی شیخ رحمہ اللہ کے حالات پر ترتیب دی، محقق کے دوران فضیلت الشیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کے حالات پر، اس میں بھی یہ کافی زیادہ باتیں اس کے متعلق آپ کو ملیں گی۔ بہرحال یہ بھی مشق ہے۔ تیسری چیز
مشق میں یہ بھی بات شامل ہے، آپ کسی کتاب کو پکڑیں جس بھی فن میں آپ کو زیادہ شغف ہے، مثلا حدیث ہے، قرآن و سننا فنون ہی سب سے اہم ام الفنون ہے، باقی تو سارے آلات ہیں، گرامر وغیرہ وغیرہ۔ مثلا آپ کا شوق ہے کہ میں قرآن اور علوم قرآن میں ماہر بنوں، تو آپ قرآن کریم کو لکھنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی تفسیر کی کتاب پکڑیں، اس کو لکھنا شروع کر دیں، ایک ایک لفظ دیکھ دیکھ کر لکھ رہے ہیں۔ علم حدیث میں کام کرنا چاہتے ہیں، اس میدان میں آنا چاہتے ہیں، تقریب و تہذیب پکڑیں اور لکھنا شروع کر دیں، تہذیب الکمال کو لکھنا شروع کر دیں، صحیح بخاری کو لکھنا شروع کر دیں۔ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ ائمہ محدثین نے کتنی زیادہ کتابیں لفظ بلفظ لکھیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک الگ داستان ہے، اس پر ہم نے کافی کچھ بیان بھی کیا ہے ہمارے سابقہ دورہ میں۔ پہلا یہ مرحلہ ہے مشق۔ اس مشق کے دوران تصنیف و تحقیق کے بڑے زیادہ رموز سے، بڑے زیادہ منہج سے، علمی باتوں سے وغیرہ وغیرہ ہمارے اندر پختگی آئے گی، شوق پیدا ہوگا، شغف پیدا ہوگا، اس فن سے محبت پیدا ہوگی، اور سب سے بڑھ کر بیٹھنا نصیب ہوگا۔ مصنف بندہ اس کا کام ہے مسلسل بیٹھا رہے، ہاں واک بھی کرے، سیر و سیاحت بھی کرے، گھومے پھرے، لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے بیٹھنا ہے، گھنٹوں گھنٹوں سر سے رات مجھے بیٹھنا ہے۔ تو اگر یہ عادت نصیب ہو جائے، اللہ کی قسم یہ دنیا کی محبوب ترین عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ تصنیف و تحقیق دنیا کے محبوب ترین مشغلوں میں سے بہت بڑا مشغلہ ہے اور بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ہم دریاؤں میں سفر کیے، صحراؤں میں سفر کیے، ہم نے پہاڑوں پر سفر کیے، پتہ نہیں کہاں کہاں گئے، علم کی تلاش میں، محدثین کی تلاش میں، اہل اللہ سے ملنے کے لیے۔ ہم جہاں بھی گئے الحمدللہ ائمہ محدثین کی کتابیں ہمیں ملیں۔ یعنی کہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ پہلا یہ کام ہے۔ دوسرا کام، دوسرا مرحلہ، سب سے پہلے ہم نے چھوٹے رسائل لکھنے شروع کرنے ہیں۔ ایک رسالہ، ایک عنوان، کوئی بھی مسئلہ لے لیں، ایک مسئلہ، اس کی تحقیق شروع کر دی جائے۔ تحقیق کرنے میں سب سے اول قرآن و سنہ کو دیکھا جائے، اس مسئلے کی تحقیق میں پورا قرآن پڑھ جائے تو یہ سعادت ہے، صحیح بخاری پوری پڑھنی پڑ جائے تو یہ سعادت ہے، یا کم از کم اب ماشاءاللہ قرآن کریم پر بھی کتنی کتابیں آ چکی ہیں۔ مثلا قرآن انسائکلوپیڈیا محدث ضیاء المناظمی رحمہ اللہ صاحب الجامع الکامل، 2 جلدوں میں قرآن کریم کے 600 موضوعات حروف تہجی کے اعتبار سے شیخ رحمہ اللہ نے قرآن و سنت سے ان پر مدلل محدثانہ بحث کی، بلکہ الہامی کتابیں ان سے بھی شیخ صاحب نے حوالے دیے۔ تقویٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع ہے، کوئی بھی موضوع لے لیں، آخرت ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کوئی بھی موضوع لے لیں۔ اب قرآن کریم پر کتابیں ماشاءاللہ چھپ چکی ہیں۔ قرآن انسائکلوپیڈیا ایک کمال درجہ کتاب ہے، پاکستان میں ہم نے اس کو شائع کیا 2 جلدوں میں، مسلسل شائع ہو رہی ہے۔ اس کی مدد سے قرآن کریم سے کوئی بھی موضوع تلاش کرنا ہو، 1-2 منٹوں کے اندر فہرست دیکھیں، حروف تہجی کے اعتبار سے اپنے مطلوبہ موضوع دیکھیں گے فہرست میں اور نکال کر پڑھیں۔ قرآن کریم سے سارے دلائل، سنت سے بھی بعض دلائل وغیرہ مل جائیں گے، ان کی شرح مل جائے گی، تفصیل مل جائے گی۔ اور پھر قرآن انسائکلوپیڈیا لکھنے والے کوئی عام مصنف نہیں ہیں، کوئی عام بندے نہیں ہیں، بلکہ اپنے دور کے بہت بڑے جلیل القدر محدث ہیں۔ تو یعنی ایک ہائی لیول کے مصنف اور محقق کی کتاب جب ہم کتاب پڑھیں گے اس کے اندر ہمیں بہت پختگی ملے گی۔ چھوٹے لیول کے مصنف کی کتاب پڑھیں گے اس میں ہمیں پریشانیاں ملیں گی، کسی اعلی بدعہ کے مصنف کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں گمراہیاں ملیں گی، شیطنت ملے گی، ہمارا رستہ منہج دین سے دور ہو سکتا ہے۔
بہرحال یعنی شروع میں ایک مسئلہ پر ہم نے تحقیق کرنی ہے تو سب سے پہلے قرآن و سنت کو لازم پکڑنا ہے. کوئی بھی مسئلے پر کتاب رسالہ لکھنا ہے، کتاب لکھنی ہے، قرآن کریم پھر صحیح بخاری، قرآن کریم پھر صحیح بخاری. کوئی بھی مسئلہ یہ ایک الگ داستان ہے کہ ہمیں جس طرح شوق اور شغف ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہمیں نہیں ہے. بے شمار واقعات. ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک میں نے بھائی سے پوچھا، بھائی جان کتنے سال ہو گئے ہیں مدرسہ فارغ ہوئے؟ کہتے ابھی محترم 12 سال ہو گئے ہیں. 12 سال ہو گئے ہیں مدرسہ پڑھ کر، جمعہ پڑھا رہے ہیں، درس وغیرہ بھی دے رہے، سارا کچھ ظاہری بات، عالم ہے، ٹیچر بھی ہیں اسکول میں. میں نے کہا بھائی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. ان 12 سالوں میں کیا کبھی صحیح بخاری کھول کر تیاری کرنے کا موقع ملا؟ لوگوں نے مسئلے پوچھے ہوں، آپ نے کہا جی میں صحیح بخاری سے دیکھ کر رہنمائی کرتا ہوں، بخاری لاتا ہوں. کہتے جھوٹ نہیں بولتا، کبھی میں نے مصروفیات ایسی بن گئی ہیں، کبھی موقع نہیں ملا. ہم ان ٹچ ہو گئے ہیں. تو نہیں، ان ٹچ نہیں، ٹچ رہنا ہے. ہمارے ٹیبل پر 24 گھنٹے قرآن کریم کی تفاسیر، اہم صحیح بخاری کی تفاسیر، اہم کتب حدیث 24 گھنٹے کھلی رہنی چاہیے. ہم فائدہ لیں، ہماری بیوی صاحبہ بچے فائدہ لیں، مہمان فائدہ لیں، امت کو ہم فائدہ دے کر مریں. یہ صدقہ جاریہ ہے. یعنی بات دور نکل گئی. قرآن و سنت کو سب سے پہلے ہم نے لازم پکڑنا ہے. ہر مسئلہ قرآن صحیح بخاری سے ہم پہلے دیکھیں. ہاں صحیح بخاری میں چیز نہیں مل رہی، ابواب دیکھیں، ساری صحیح بخاری پڑھ جائیں، شیوخ سے رابطہ کریں، مسلم کی طرف جائیں، پھر دیگر کتب حدیث. ماشاءاللہ سب سے فضیلت صحیح قرآن کے بعد صحیح بخاری کو، پھر صحیح مسلم کو. صحیح بخاری، صحیح مسلم قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتابیں ہیں سر زمین پر، الحمدللہ. پھر جس مسئلے کی ہم تحقیق کر رہے ہیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر قرآن کریم میں اس کی کوئی دلائل مل گئے ہیں تو متعلقہ تفسیریں دیکھیں، عربی تفسیریں، اردو تفسیریں، منہج محدثین والی دیکھیں. حدیث ہمیں مل گئی ہے صحیح بخاری سے ہمارے متعلقہ مسئلے کے متعلق، تو ہم اس کی شروحات دیکھیں، فتح الباری دیکھیں، اردو شروحات، ہدایت القاری دیکھیں، فتح السلام دیکھیں، وغیرہ وغیرہ. المجمع لشرح البخاری دیکھیں جو ہم نے شائع کی، ڈاکٹر عبداللہ قاضی صاحب کی کتاب شرح بخاری 8 جلد میں عربی میں. پھر ابھی ہم نے ایک اور تفہیم صحیح بخاری، فضیلت الشیخ محمد اسماعیل سلفی حافظہ اللہ، صادق گنج منڈی، صادق گنج بہاول نگر والے، وہ دیکھیں. یعنی اس طرح دیگر داؤد راز صاحب کی شرح وغیرہ وغیرہ وہ ہم دیکھیں. یعنی قرآن کریم کو دیکھنے کے بعد دلائل مل گئے ہیں تو تفاسیر دیکھنی ہے. حدیث میں دلیل مل گئی ہے مسئلہ کے متعلق تو ان کی تفاسیر دیکھنی ہے. پھر اسی مسئلہ کے متعلق جس پر ہم لکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ کتب فتاوی اہل الحدیث محدثین کی ماشاءاللہ کتنی زیادہ ہیں، عربی میں، اردو میں، ان کو دیکھا جائے، اپنے مطلوبہ مسئلے کو نکالا جائے، دیکھا جائے. پھر کتب فقہ ان کو بھی دیکھا جائے، حنابلہ، مالکی علماء، حنبلی علماء، شافعی علماء، حنفی علماء، ان کو بھی دیکھا جائے. جب ایک مسئلے پر ہم سب کو دیکھیں گے، ہمارے اساتذہ ہیں الحمدللہ، کبار شیوخ ہیں، ان سے ہمارا رابطہ رہے گا، جو چیز جمع ہوں گی وہ دکھائیں گے، جو سمجھنا لگے گی وہ ہم پوچھیں گے، بار بار پوچھیں گے، تنگ کریں گے. یہ ساری داستان ایک مسئلہ کی تحقیق پر ہی ہو رہی ہے. مہینہ لگ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، سال لگ جائے گا، 10 سال لگ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک مسئلہ کی تحقیق کرتے کرتے سینکڑوں کتب کا تعارف ہو جائے گا، سینکڑوں کتب کو دیکھنا نصیب ہو جائے گا، سینکڑوں کتب کا منہج معلوم ہو جائے گا، مصنفین کا پتہ چل جائے گا، طبعات کا پتہ چل جائے گا. سب سے بڑی بات یہ، جب ایک مسئلے کی تحقیق میں سینکڑوں کتب دیکھی جا رہی ہیں، اللہ کی قسم اس مبارک فن کی محبت اللہ رب العالمین آپ کی دل و دماغ میں ڈال دے گا، محبت پیدا ہو جائے گی. تو میرے خیال میں یہ سب سے قیمتی
اللہ اکبر، سب سے نفع بخش یہ سودا ہے۔ اگر ایک کام کرتے 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 اس فن کی دل و دماغ میں محبت پیدا ہو جائے، خواہ آپ کند ذہن ہوں، خواہ آپ نکمے نالائق ہوں، خواہ آپ کلاس میں فیل ہونے والے ہوں، خواہ آپ اپنی کلاس میں سب سے کم درجہ ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہو سکتا ہے اس جو میں عمل بتا رہا ہوں، اس تجربے سے، اس مشق سے آپ کی دل و دماغ اللہ رب العالمین کھول دے، وسیع کر دے، وہ کچھ عطا کر دے اس عمل سے۔ شاید کلاس میں 100/100 نمبر لینے والا وہ وہاں تک نہیں پہنچے گا جہاں تک آپ پہنچ جائیں گے۔ یہ بڑے بڑے محدثین کی کتابوں کو پڑھنا، اللہ کی قسم ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم ان محدثین سے ان کے سامنے بیٹھ کر استفادہ کر رہے ہیں جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ ایک بھائی میرے گھر میں آئے قصور، مجھے کہتے محترم مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بڑی محبت ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا زندگی وقف کر دو، پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو ہی پڑھنا، ان کو فوائد لکھیں، ان کے حوالے یاد کریں، جب بھی کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے قرآن و سنہ کے حوالے دیں، پھر کہیں بھی ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو بھی ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے، فلاں کتاب فلاں جلد فلاں صفحہ۔ یعنی یہ وہ طریقے ہیں جس کے ساتھ ہمیں علم حدیث سے، اس فن تصنیف و تحقیق سے، فن قرآن کریم سے، ان مبارک علوم سے محبت ہو جائے گی، پھر محدثین سے محبت ہو جائے گی، پھر کتابوں سے محبت ہو جائے گی، پھر لکھنے سے محبت ہو جائے گی، پھر ہمارا جینا مرنا قرآن و سنہ بن جائے گا، شرح صدر ہو جائے گی۔ اور شرح صدر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ شرح صدر اس مبارک فن میں، تصنیف و تحقیق میں، علوم قرآن علوم سنہ میں ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے بڑے قیمتی ہیرے، بڑے بڑے افلاطون قسم کے دبنگ لوگ، بڑے بڑے پیسوں والے، سب کچھ ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی قسم اسلام کے لیے ان کو شرح صدر نصیب نہیں ہوئی۔ ہیں بڑے ذہین، سب کچھ ہے۔ تو یہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جب دیگر دلائل ابراہیم جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے تو شرح صدر نصیب کر دیتا ہے اسلام کے لیے۔ تو جب ہم اس مبارک فن میں آ جائیں گے تو ایک وقت کے بعد، ہاں شروع میں مشکلات آتی ہیں، سب کچھ ہوگا، بس ڈٹ جائے انسان، لگا رہے۔ مکتبے کتابیں نہیں شائع کریں گے تو پھر کیا وہ نہ کریں، ہم ان کے لیے شائع لکھ رہے ہیں۔ کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا بھی نہ دے ساتھ، ہم کسی کے لیے لکھ رہے ہیں۔ لوگ تانے دیں گے، ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور بھائی کچھ بھی نہیں، عزت اللہ کے پاس ہے، دنیا کے پاس ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا بھی آپ کے خلاف لکھنا شروع کر دے تو کچھ نہیں ہوگا۔ جب آپ قرآن و سنت پر ہیں، ایم محدثین کے منہج پر ہیں، ایم محدثین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کا منہج کیا تھا؟ صرف قرآن و سنت، وہی منہج ہے، بس وہی جنت ہے، وہی کامیابی ہے۔ مکتبے 10 سال کتاب رہ کر واپس کر دیں گے تو پھر کیا ہوا بھائی، کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ یعنی یہ چند ضروری باتیں، تصنیف کے مراحل، پہلا کام مشق، پھر دوسرا کام چھوٹے چھوٹے رسائل، اس طرح کرتے کراتے انشاءاللہ شیوخ سے مسلسل رابطہ، انشاءاللہ العزیز۔ اب نیٹ کا دور ہے، گھر بیٹھے رابطہ شیوخ محدثین سے، ان کی طرف سفر کرنا، وقت لے کر بہت زیادہ انسان آگے نکل جاتا ہے۔ جب چند رسالے، 2 4 10 20 رسالے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک مسئلہ پر آپ لکھ لیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سینہ کھول دے گا، آپ بڑی بڑی کتابیں لکھیں گے انشاءاللہ۔ بندہ نچیز نے یہ جو مرحلے میں نے بیان کیے ہیں، الحمدللہ ہم ایسے ہی چلے ہیں۔ کچھ کتابوں کی اساتذہ نے مجھے تلخیص کروائی زمانہ طالب علمی میں، پھر الحمدللہ ایک ایک مسئلے پر میں نے کتابیں لکھی۔ بالوں کا معاملہ زمانہ طالب علمی میں لکھی تھی،
رات کے احکام، پانی کے احکام، جانوروں کے احکام میری کتاب مفقود ہے، اللہ کرے مل جائے، یعنی اس طرح سونا چاندی کے احکام وغیرہ وغیرہ۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ شرح صدر اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی، محبت ہوگی اس فن کے ساتھ۔ پھر مضامین بڑے لکھے، رسالوں میں مضامین لکھتا تھا، شائع ہوتے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام کر کر کے اس فن کے ساتھ محبت آ گئی، تھوڑا بہت علم آ گیا۔ ہمارے اساتذہ بڑے کبار محدثین اللہ ان کو سلامت رکھے، ان سے مسلسل استفادہ، مسلسل رابطہ، مسلسل مشورے، تو تھوڑا تھوڑا لکھنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی۔ ہم مر جائیں گے، نہیں ہوں گے، یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے لیکچر دنیا ان سے فائدہ لیتے رہے گی۔ جو ہم فزیکل اپنے طلبہ طالبات کو پڑھا رہے، کوئی دعا دے دے گا، شاید ان میں سے ایک ہی محدث بن گیا، ایک ہی وقت کا امام بن گیا، ہماری شاید نجات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک نے ہی زندگی کو بدل لیا، ایک نسل کو تبدیل کر دیا، اپنے آپ کو تبدیل کر دیا، ہماری محنت سے شاید کام ہمارا بن جائے۔ یہ کتابیں لکھ رہے، شائع کر رہے، مسلسل محنت کر رہے، تھوڑی بہت کر رہے مسلسل، ایک نیا جہان آباد کرنے کی نیت سے کوئی ساتھ دیتا ہے، دے مذاق جو مرضی کرتا ہے، بھائی وہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے لے رہا ہے، انشاءاللہ حسن ظن ہے کہ اگلے دن ہم ان سے بھی بڑے کام لیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے لے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو مشکلات بھی آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، جو ڈر جاتا ہے، جو کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہاڑ کیا ہے؟ پہاڑوں سے بھی مضبوط انسان کے ارادے ہونے چاہیے۔ لوہا کیا ہے؟ لوہے سے بھی مضبوط ارادے انسان کے ہونے چاہیے۔ تو پھر ماں باپ بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے الحمدللہ، پھر ان سے دعائیں، اساتذہ سے دعائیں، نیک لوگوں سے دعائیں، اللہ سے آہ بکا کرنا، دعائیں کرتے رہنا، اس طرح اللہ تعالیٰ اس مبارک فن میں سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔